السلام علیکم. ریڈ پین اردو لٹریچر. آج ہمارے پاس سبق جو ہے وہ ہے امید کی خوشی، اور اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی سبق یا غزل یا نظم کی تشریح کرتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے جو شاعر ہوتے ہیں، اس غزل یا نظم کے سبق کے مصنف ہوتے ہیں، اس کا تعارف کرواتے ہیں. تو یہاں ہمارے پاس موجود ہیں کہ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے، تو اور ان کے والد کا نام کیا تھا، اور ان کا جو گھرانہ تھا وہ کس طرح تھا. تو یہاں یہ ساری تفصیلات اس کی موجود ہیں کہ کہاں انہوں نے صرف ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور کیا ان کی زندگی تھی، ان کی تصانیف کیا ہیں. اچھا، یہاں ایک بات جو قابل توجہ ہے کہ ان کی تصانیف جو ہیں، ان کے نام یہ یاد کرنے ہوں گے آپ کو، کیونکہ ایم سی کیوز وغیرہ کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. اسی طرح کہ انگریز حکومت نے سر کا خطاب کیسے دیا، یہ سب تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. ان کی طرز تحریر کیسی تھی، یہ لکھتے کیسے تھے، اور اردو ادب کے اندر ان کا کردار کیا تھا، یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف، تعارف مصنف کے بعد. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مرکزی خیال ہے. مرکزی خیال عموماً غزل یا نظم کا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ سبق کی خصوصیت کی وجہ سے اس کے پیچھے جو ایک اچھا خیال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کسی سبق کے لیے مرکزی خیال لکھ لیتے ہیں. عموماً اسباق کا جو ہوتا ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے. اگلے پیج پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا خلاصہ. جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خلاصہ اہم نکات کو یکجا کر کے لکھنے کو کہتے ہیں. یعنی جب ہم سبق پڑھیں اور اس کے اندر ہمیں کوئی بھی اہم بات لگے، کوئی اہم جملہ ہو، کوئی اہم پیراگراف ہو، تو ہم اسے خط کشیدہ کریں، انڈر لائن کریں، اور بعد میں ان تمام کو ایک ساتھ کر کے جب ہم لکھتے ہیں تو وہ خلاصہ کہلاتا ہے. اس کے تیسرے حصے کی طرف اب ہم چلتے ہیں کہ اہم جملوں کی تشریح. یعنی جو مصنفین ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جب بھی کچھ مضمون لکھتے ہیں یا کوئی سبق لکھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسے جملے لکھتے ہیں جو قابل تشریح ہوتے ہیں. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ اس پر غور و فکر کریں اور انہیں سوچنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے، تاکہ جب کبھی وہ لکھنے بیٹھیں، کوئی چیز تحریر کریں، تو یہ تمام خصوصیات ان کی تحریر کے اندر بھی نظر آئیں. تو یہاں پر دو جملے ہیں، دونوں کی تشریح لازمی ہے. اب اس کا تیسرا حصہ ہے، وہ ہے سبق کے حوالے سے جو مشقی سوالات. تو یہاں 4 سوالات موجود ہیں. نمبر 1 سوال جو ہے، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا جیسے، اور ان تمام کے جوابات موجود ہیں. میں دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ جتنے سوالات جوابات ہیں، آپ خلاصہ کرتے ہیں یا جملوں کی تشریح کرتے ہیں تو ہرگز دیکھ کر نہ کریں، اس کو غور سے پڑھیں. جب آپ سبق پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان چیزوں کو غور سے پڑھیں تو اس کے بعد آپ کے دماغ کے اندر اتنا مواد موجود ہوتا ہے کہ آپ بغیر دیکھے اس کو لکھ سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ ہو بہو یہی چیز اتاریں، آپ اپنے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملے گا، اور آپ کی ذہنی کشادگی بھی آپ کو حاصل ہوگی. اچھا، اس کا سوال نمبر 5 جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس کے اندر ہے کہ 5 تراکیبی لفظی، یعنی ایسے 2 الفاظ کہ وہ مل کر ایک مرکب لفظ بن گئے اور ان کا معنی بھی مرکب کا ہے. تو یہاں پر جس طرح موجود ہے خوش الحان. خوش الحان کا مطلب ہوتا ہے سریلی آواز. کٹھن گھڑی مشکل وقت، درد کی دوا یعنی درد کا حل، اور آتش محبت محبت کا جوش، بے گناہی گناہوں سے پاک. اسی طرح آگے جو اس کے بعد سوال نمبر 6 وہ تھوڑا سا مختلف ہیں کہ انہی الفاظ تراکیبی جو ہیں ان کو جملوں کے اندر استعمال کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ یہ تمام کام جو ہے کہ